ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کلائنٹ کو آن بورڈ کرنا، کلائنٹ کو لے کے آنا۔ اب جب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، ہم لے لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ کچھ کلائنٹ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اتنا بجٹ ہے، لیکن اگر آپ اپ ورک پہ کام کرو گے تو شاید آپ کو ٹیکس ہوگا، ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، ہم اپ ورک سے باہر کام کر لیتے ہیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹس کو اپ ورک سے باہر نکال لیتے ہیں، یہ موسٹلی ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اپ ورک کی پالیسیز کے خلاف ہے، یہ کسی بھی فری لانسنگ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کی پالیسی کے خلاف ہے کہ آپ کو اپنا کلائنٹ باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور جو پیسہ آپ ایکچولی ری انویسٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے ٹیکس یا فیس کی مد میں جا رہا ہے، وہ آپ کا پروفائل بلڈ کر رہا ہے جو مزید کلائنٹ آپ کے لیے لے کے آئے گا۔ لیکن اس سچویشن کو، کلائنٹ باہر نکالنے کی سچویشن کو، کچھ کلائنٹس یا یو کین سے تھرڈ پارٹی ایجنسیز یا کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آئی جسٹ وانٹ ڈسکس ود یو، تاکہ آپ لوگ اس ٹریپ میں نہ پھنسو۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایکچولی جو بڑے بڑے پروفائلز ہیں نا، جو 5 سال میں بنتے ہیں، 4 سال میں بنتے ہیں، 6 سال میں بنتے ہیں، ایک سرٹن لیول پہ جاتے ہیں، اب نا کچھ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون سی پالیسی وائلیشن پہ اپ ورک جو ہے وہ فوراً سے آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹلی بلاک کر سکتا ہے، یا کون پہلے فلیگ ہو چکا ہوا ہے۔ تو کرتے کیا ہیں، یہ آپ کو کام آئے گا، جینون پروجیکٹ پوسٹ ہوگا، آپ سے پروجیکٹ سٹارٹ کروایا جائے گا اپ ورک پہ، یا شروع سے ہی کوشش کرائی جائے گی کہ آپ باہر آ جائیں اپ ورک سے، یا کلائنٹ کچھ پیسے اپ ورک پہ دے دے گا اور بعد میں وہ کہے گا کہ اب باہر آ جاؤ۔ جب آپ اس کلائنٹ سے باہر آ جاتے ہو اور وہ کہے گا کیا، کال پہ کہے گا، کسی طریقے سے کہے گا، آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا، یا موسٹلی وہ آپ کو اس سچویشن میں لے آئے گا کہ آپ خود ہی باہر آ جاؤ، اتنا فرینکنیس ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو وہ کچھ پیسے اور بھی دے گا، اب ایونچولی وہ کرے گا کیا، اب آپ کو وہ ایڈیشنل کام دینا شروع کرے گا، اب وہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرے گا۔ یہاں سے وہ یہ کہے گا کہ آپ میرے ساتھ اپ ورک سے باہر کام کریں، میرا تو ایک ہی پروجیکٹ تھا، میں تو اپ ورک پہ آیا ہی نہیں ہوں، لیکن تمہارا بہت بڑا پروفائل ہے، یہ میں نے تمہیں پیمنٹس ایویڈنس بھیجے ہیں، یہ ڈائریکٹ پیمنٹس ہیں، یہ ہمارا کانٹریکٹ انیشیٹ ہوا تھا، یہاں آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ باہر کام کرو، یہ کمیونیکیشن ٹریکس ہیں، میں نے اپ ورک کو ای میل کر دینی ہے کہ اس نے مجھے اپ ورک سے باہر نکالا، اور یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے۔ یہاں پہ آپ کا پروفائل اسٹریٹ اوے، آپ کے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، سالوں کی محنت۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک کے اس پروفائل پہ آپ کی ٹیمیں چل رہی ہو، آپ کا سیٹ اپ چل رہا ہو، ایجنسی چل رہی ہو، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سالوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈو ناٹ ڈو دس۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں۔ کلائنٹس آپ سے کہتا ہے کہ یار مجھے نا ای میل بھیج دو، اپنی پرسنل ای میل بھیجو، میں پرسنل ای میل پہ آپ کو فائل بھیجتا ہوں، یا کوئی نوٹیفیکیشن بھیجتا ہوں، یا کوئی میٹنگ انوائٹ بھیجتا ہوں، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، پرسنل لیٹر نہیں دے سکتے، لیکن اگر کلائنٹ نے آپ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر کے ای میل کی، یا ڈائریکٹ کال کر دی، یا کہیں سے بھی نمبر آپ کا مل گیا ہے، کچھ بھی ہوا، آپ اس سے بات کرو، ڈونٹ بی روڈ، بدتمیزی نہ کرو۔ بات کرنے کے بعد منٹس آف دا میٹنگ کیا بات ہوئی، فار دا ریکارڈ پرپز، وہ بات جو ہے آپ جا کے پوسٹ کر دو اپ ورک پہ کہ آپ نے مجھے کال کی تھی، یہ ہماری کنورسیشن ہوئی، فار دا ریکارڈ آئی ایم پوسٹنگ اٹ ہیئر۔ آپ اپ ورک پہ کمیونیکیٹ اگر نہیں کر رہے، سلیک پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی کنورسیشن ہو رہی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین اس کی سمری نکالیں اور اپ ورک پہ پوسٹ کر دیں، تاکہ آپ ایک اپنا ریکارڈ کنسسٹنٹلی مینٹین کرتے رہیں۔ اگر آپ پھنس کے ایسے ٹریپ میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو کام کرنا پڑے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دس از ریئلی اے ٹریپ، اور آپ اس بندے کے لیے اتنا ورک لوڈ لے رہے ہوتے ہو، اس دوران آپ کے لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بی ویری کیئرفل۔ کیئرفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طریقے سے کلائنٹ باہر نکالو۔ ہم کسی کو کہہ دیں نا کہ بی ویری کیئرفل، تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پہلے ہم کلائنٹ نکال رہے تھے، اب نکالیں گے، طریقے سے نکالیں گے۔ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ایون ڈو دس۔ انویسٹ جو 20%، 10% اور 5% آپ کی فی جاتی ہے نا، وہ ایکچولی آپ کی کریڈیبلٹی بنا دیتی ہے۔ ڈو ناٹ ڈو دس۔ ابھی کسی نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے کہا کہ کیا سلوشن ہے، میں نے کہا سلوشن صرف اتنا ہے، ڈو ناٹ ڈو دس۔ پلس سم ٹائم آپ بالکل صحیح جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی پھنس جاتے ہیں، اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ سلیک کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اسکائپ کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، بہت ساری ٹیم جڑ گئی ہیں، آپ منٹس آف دا میٹنگ اور ریکارڈ مینٹین نہیں کر رہے آپ ورک کے اوپر، اور کوئی ڈسپیوٹ آ گیا، چاہے وہ جینون ڈسپیوٹ ہے، کلائنٹ اسکیمر نہیں ہے، لیکن ڈسپیوٹ آ سکتا ہے، جینون ڈسپیوٹ ہے، آپ وہ ہار جائیں گے،
کیونکہ آپ نے اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کیا. سالوں کی محنت ضائع مت کریں. بی ویری پروفیشنل ود یور کمیونیکیشن. اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی ہے, کنورسیشن اٹھا کے کاپی پیسٹ کرو, وائس ٹو ٹیکسٹ کرو, اسے کہو کہ منٹس آف دا میٹنگ جنریٹ کر, وہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کر دو. آپ کو 1000 1500 200 لائنیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین ڈو اٹ جسٹ لائک دس. جسٹ گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. سیو یور ٹائم اینڈ سیو یور ایفرٹ جو آپ اپنے پروفائل بنانے پہ لگائی ہوئی ہے. تھینک یو.